ایپیسوڈ 25۔ میں مراد پور واپس آ گیا۔ دل ابھی تک باغوں کی ناگہانی موت کے غم سے نکل نہیں سکا تھا۔ ماچن رابعہ کی لڑکی مہناز کے ساتھ ہونے والا معاملہ بھی ازحد افسوسناک تھا۔ وہ لوگ گاؤں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کرامت کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان لوگوں کا پتہ کرے کہ کہاں ہیں۔ مہناز کی عزت واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر اس ستم رسیدہ گھرانے کی مالی مدد تو کی جا سکتی تھی نا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جمعے کا دن تھا، مارچ کی پہلی تاریخیں تھیں۔ میں، تیمور اور رضوان اپنے 8 عدد دیگر ساتھیوں کے ہمراہ راجوال واپس روانہ ہوئے۔ میرے 8 ساتھی وہی تھے جنہیں چند ماہ پہلے چودھری عزیز نے ذلیل و رسوا کر کے جاگیر سے نکالا تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابھی 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہمیں کسان بھائی کے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ خدا بخش نامی اس کسان کے گھر میں اس کا بہنوئی بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا نام شوکت تھا۔ شوکت راجوال کا رہنے والا تھا۔ وہ مجھے اور تیمور وغیرہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم جذباتی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولا، سالار جی، آپ ہم کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ جاگیر میں تو سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ جو وقت گزر رہا ہے آپ کی کمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، دنیا کے کام کسی ایک بندے کے آنے جانے سے رکتے نہیں ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، پر لوگ آپ کو دل سے پیار کرتے تھے، انہیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ان کا اپنا بچھڑ گیا ہو۔ شوکت یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ راجوال نہیں بلکہ کہیں اور جا رہے ہیں اور بارش کی وجہ سے یہاں رک گئے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، چودھری عزیز سے خوش نہیں ہیں لوگ؟ کیوں ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں جی؟ شوکت آزردگی سے بولا، کہاں والی جی، کہاں یہ چودھری عزیز؟ اسے تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں۔ ایک سے ایک مہنگی طوائف گجرانوالا لاہور سے منگواتا ہے اور اسے ڈیرے پر نچاتا ہے۔ 15-20 چمچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شراب پی کر مرداروں کی طرح صبح 10-11 بجے تک ڈیرے پر پڑے رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، ہر وقت کی عیاشیاں بندے کو اندر سے بزدل بنا دیتی ہیں۔ پچھلے سے پچھلے منگل والی بات کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، کیا ہوا تھا؟ چودھری عزیز نے گجرانوالا سے قصبی طوائف نت کھلوائی کے لیے منگوائی تھی۔ 18-20 سال کی کڑی ہوگی۔ نائکا بھی اس کے ساتھ تھی۔ نائکا موکھلوں سے بڑا خوف کھاتی تھی اور بڑی مشکل سے یہاں آنے پر راضی ہوئی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ نائکا ڈر گئی۔ اس نے شور مچا دیا کہ اس نے ابھی موکھلوں کا شیر دیکھا ہے۔ وہ کھڑکی کے سامنے سے گزر کر گیا ہے۔ ڈیرے پر بھگدڑ مچ گئی۔ چودھری کے چمچوں نے گھبرا کر اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ خود چودھری عزیز اس حالت میں کمرے سے نکل کر دوڑا کہ اس کے پنڈے پر ایک جانگیے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جس طوائف کے ساتھ وہ سو رہا تھا نا، اس طوائف نے کھڑکی میں سے چھال مار دی اور اپنا گٹا توڑوا بیٹھی۔ یہ تو حال ہے جن لوگوں کا۔ شوکت کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہی۔ جلدی اسے پتہ چل گیا کہ ہم کہیں اور نہیں، راجوال ہی جا رہے ہیں اور اب چودھری عزیز کی منمانیوں کو بھی بریک لگنے والے ہیں۔ اس اطلاع کو شوکت اور اس کے سسر نے خوشخبری کے طور پر لیا اور وہ نہال ہو گئے۔ بارش ابھی پوری طرح بند نہ ہوئی تھی کہ شوکت جوش کے عالم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ وہ یقیناً راجوال کی اطلاع دینے نکلا تھا کہ سالار خاور واپس آ رہا ہے۔ راجوال میں میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ بہت سے لوگ راجوال میں داخل ہونے والے راستے پر جمع ہو گئے۔ ان میں مرد، عورتیں اور ننگ دھڑنگ بچے سبھی شامل تھے۔ بچوں نے اچھل کود کر اور بڑوں نے اپنے پٹکے وغیرہ لہرا کر مجھے خوش آمدید کہا۔ راجوال کی گلیوں، چھتوں اور کھڑکیوں میں بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ در حقیقت بارے والے سنگین واقعے کے بعد علاقے میں میری شہرت اور حیثیت میں اضافہ ہوا تھا، تاہم لوگ اس واقعے کو میری واپسی سے بالکل الگ تھلگ سمجھ رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق چودھری عزیز نے حویلی کے بڑے دروازے پر آ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے مردانے میں لے گیا۔ مردانے میں سب سے پہلے مجھ سے بغلگیر ہونے والا موجودہ سالار نصر اللہ تھا۔ اس کے بعد رونق علی نے مجھے اپنے جنجھپے میں جکڑ لیا۔ رات تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ میرے اور چودھری عزیز کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہے اور میں سالار کے طور پر حویلی میں واپس آ گیا ہوں۔ میرے آ جانے کے بعد لوگ اور بھی کئی تبدیلیوں کی توقع کر رہے تھے۔ میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ میرے واپس آ جانے سے حویلی اور پورے راجوال میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ بیگم جی سے میری باقاعدہ ملاقات اگلے روز دوپہر کو ہوئی۔ یہ ملاقات مردانے کی بیٹھک میں ہوئی۔ میں آج بیگم جی کو کئی ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ ان کے منموہنے چہرے پر ابھی تک ہلکی سی سوگواری باقی تھی۔ 12-13 سالہ حامد بھی بیگم جی کے پہلو میں موجود تھا۔ اب وہ سلجھی ہوئی باتیں کرتا تھا اور باپ کی موت کے بعد اس کے چہرے پر ذمہ داری کا ہلکا سا سایہ دکھائی دینے لگا تھا۔ جواں سال بیگم جی کو جاگیردارنی کے طور پر قیمتی لباس پہننا پڑتا تھا اور زیورات بھی جسم پر سجانے ہوتے تھے، مگر والی جی کی موت کے بعد وہ بالکل سادہ لباس میں نظر آتی تھیں۔ بیگم جی نے مجھے قدرے حیرت سے دیکھا۔ میرے چہرے پر چوٹوں کے داغ تھے۔ گردن پر سگریٹ کے داغے جانے کا ایک نشان تو کافی پختہ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ بس ان لوگوں سے کچھ مارا ماری ہوئی تھی۔ ماما رونق بتا رہا تھا ان لوگوں نے تمہیں کچھ دن بند بھی رکھا ہے۔ ہاں جی، 4-5 دن تک، پاؤں میں سنگلی بھی ڈالے رکھی۔ تمہارے دوست کی موت کا بڑا افسوس ہوا خاور، پر تم اچانک ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آ گئے؟ بیگم جی نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔
میں نے اسے بس ایک اتفاق قرار دیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بالآخر اس واقعے کا نتیجہ اچھا نکلا ہے اور وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ بیگم جی میرے چہرے پر چوٹوں کو تعصب سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسے خطرناک کام کیوں کرتے ہو خاور؟ انہوں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ پھر گفتگو کا رخ میری راجوال میں واپسی کی طرف مڑ گیا۔ بیگم بلقیس نے کہا، یہ سب کیسے ہوا خاور؟ بھایا جی تو تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ لے، اب وہ نام بھی سن رہے ہیں اور مجھے یہاں حویلی میں دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں۔ حامد ہولے سے ہنس دیا۔ امی کہتی ہیں آپ ہر فن مولا ہے، یعنی ہر کام کر سکتے ہیں۔ ہر کام تو نہیں کر سکتا حامد، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کے بس میں ہوتے ہیں، انہیں بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بھایا جی تو بالکل بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، بیگم جی نے کہا۔ انہوں نے تاجوں کو حویلی سے نکال دیا تھا، آج اسے بھی واپس بلا لیا۔ اماں دلشاد سے بھی گل بات کی ہے اور اس کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اماں دلشاد ہے کہاں؟ وہ کچھ دن کے لیے شامپور گئی ہے، وہاں اس کے ہمسائے میں بیاہ ہے، کہتی تھی 2-4 دن میں آ جائے گی، پر میرا خیال ہے کہ وہ ناراض بھی ہے، بھایا جی کا سلوک اس کو دکھی کر رہا تھا۔ راشدہ اور سمینہ ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے ایک جگہ راشدہ کی بات پکی کر دی ہے، اس کا جہیز وغیرہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ گرمی آنے سے پہلے اس کا نکاح پڑھوا دوں، پر اماں دلشاد کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ پھر حویلی نہ چھوڑ جائے، اگر اس بار ایسا ہوا تو وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں جی، میں آ گیا ہوں نا، اب سارے معاملوں کو دیکھ لوں گا۔ راشدہ کا بیاہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور سچ دھج سے ہوگا۔ ہم جاگیر کے معاملوں پر بات کرتے رہے۔ اس دوران میں حامد اکتاہٹ محسوس کرنے لگا۔ امی، میں جاؤں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرو، بیگم جی نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں روک رہی ہیں، ان کے دماغ میں ابھی تک چودھری عزیز سوار تھا، وہ ہر وقت اس کے خوف کے سائے میں رہتی تھیں۔ وہ اب بھی ڈر رہی تھی کہ چودھری اس بات پر اعتراض نہ کرے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھک میں اکیلی کیوں تھی۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں بلقیس؟ حامد کو جانے دیں۔ لیکن جاؤ حامد، میں نے حامد کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ ماں کی طرف سواریاں نظروں سے دیکھتا باہر چلا گیا۔ بیگم جی نے گہری سانس لے کر اپنی خالی کلائیوں پر ہاتھ پھیرا اور پرسوچ لہجے میں بولی، خاور، تمہارے واپس آنے سے جتنی خوشی ہوئی ہے وہ میں جانتی ہوں، لیکن کیا؟ لیکن ڈر بھی ہے کہ پھر وہی ساری باتیں شروع ہو جائیں گی، وہی تانے، وہی بہتان، اور اب میں بہت تھک گئی ہوں خاور، میں یہ سب کچھ نہیں جھیل سکتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ سب کچھ پھر ویسے ہی ہو جائے۔ یعنی آپ چاہتی کہ میں یہاں رہوں تو، پر آپ سے دور رہوں؟ دور ہی نہیں خاور، تم مجھے اپنے دل سے بھی نکال دو، ہمارا مل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اور جس راستے نے کہیں پہنچنا ہی نہ ہو اس پر چلنے کا فائدہ کیا؟ اپنے پاؤں پر چھالے ڈالنے سے کیا ملے گا؟ میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے بلقیس، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ آیا کروں تو مجھے یہ بھی منظور ہے، آپ کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچے، مجھے یہ بھی منظور ہے، لیکن آپ کو دل سے نکالنے والی بات میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ مجھے دنیا کے ہر کام پر مجبور کر سکتی ہیں، پر اس پر نہیں۔ تم مجھے اس بوجھ سے آزاد کیوں نہیں کر دیتے خاور؟ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اس کے بعد بھی ملتے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا سوچتے رہیں گے، بہت اچھا کرتے رہیں گے۔ میں نے آہ بھری۔ بلقیس، میں اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ اب میں مہینوں تک اپنے آپ کو ان کی شکل کے لیے ترساتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر مجھے شادی پر مجبور کرتی ہیں۔ بلقیس، شادی ایک ایسا زہریلا گھونٹ ہے جو میں کم از کم جیتے جی تو نہیں بھر سکتا۔ بس یہی تو وہ باتیں خاور جو مجھ پر بوجھ بنتی ہیں، میں خود کو بہت بڑا مجرم سمجھنے لگتی ہوں۔ اب اگر تم اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے دور ہو تو یہ بھی مجھ پر ایک بھاری بوجھ ہی ہے نا۔ اس بوجھ سے اور اس جیسے سارے بوجھوں سے مجھے آزاد کر دو خاور، مجھ سے بھی سب کچھ اور نہیں جھیلا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بلقیس کہ آپ مجھے واپس بھیجنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں چاہتی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ یعنی مجھے جانا ہوگا؟ وہ چپ رہی۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار اٹھ گیا تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یہاں سے جانے کے لیے پتھر کا کلیجہ درکار تھا۔ آخر میں اٹھ گیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ہر قدم اپنے دل پر پڑ رہا تھا اور مجھے ہلکان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے سے باہر چلا جاتا، بیگم جی نے مجھے کمزور آواز میں پکارا، خاور۔ میں رکا۔ وہ میرے پاس آئیں اور آنسو گراتے ہوئے بولی، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کے حکم پر عمل ہی تو کر رہا ہوں۔ میں دوبارہ دروازے کی طرف مڑا۔ اس مرتبہ انہوں نے خاموشی سے میری کلائی تھام لی۔ انہوں نے کچھ کہا نہ، میری طرف دیکھا، بس کلائی تھامے رکھی۔ یہ بڑا دلگداز اور جاں فضا اشارہ تھا۔ وہ چاہتی تھی میں یہاں سے نہ جاؤں۔ وہ زبان سے نہیں کہہ رہی تھیں، مگر ان کا پورا جسم بزبان حال یہی کہہ رہا تھا۔
اسی دوران حامد کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے میری کلائی چھوڑی اور ہولے سے کہا، اچھا جاؤ، حامد آ رہا ہے، میں تم سے پھر بات کروں گی۔ پھر کب؟ اچھا بابا، بتا دوں گی یہ بھی، اب تو جاؤ، انہوں نے محبت بھری ناراضگی سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ اگلے 2 ہفتے میں سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں اور میرے ساتھی چاہتے تھے۔ حویلی کے مردانے میں ایک بار پھر ایک بڑا اکھٹ ہوا۔ حویلی کے مین دروازے پر سجے سجائے تانگوں اور گھوڑوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اس اکھٹ میں چودھری عزیز نے رضاکارانہ طور پر حویلی کے معاملات بیگم جی کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا۔ چودھری نے عذر پیش کیا کہ وہ لاہور میں اپنا معائنہ کرا کر آیا ہے، اسے دل کا مسئلہ ہے اور ہو سکتا ہے کچھ مہینوں میں اسے آپریشن کرانا پڑے۔ اب وہ جاگیر کے کاموں کا بوجھ اٹھائے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ اس اکھٹ میں آخری نتیجہ وہی نکلا جو ہم چاہتے تھے۔ بیگم جی کو جاگیر کا مختار مان لیا گیا، مجھے سالار کے عہدے پر بحال کیا گیا۔ میں نے جن لوگوں کو بھرتی کیا تھا وہ بھی سارے واپس آ گئے۔ یقیناً کچھ لوگ ان فیصلوں کے مخالف بھی تھے، لیکن انہیں بھی خاموش ہونا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موکھل برادری اور لمبڑ برادری دن بدن زور پکڑ رہی تھی۔ خاص طور سے موکھلوں نے تو راجوالیوں کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ جہاں جہاں کھیت ملتے تھے وہاں آئے دن پانی اور حد بندی کے جھگڑے ہو رہے تھے، اور یہ سب کچھ پچھلے 3-4 مہینوں میں ہوا تھا۔ میں شامپور جا کر اماں دلشاد اور سمینہ وغیرہ سے بھی ملا۔ اماں واقعی کچھ ناراض لگتی تھیں، تاہم میرے واپس آنے کی اسے خوشی تھی۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تم آ گئے ہو تو اب میں بھی شادی سے فارغ ہو کر آ جاؤں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ اماں دلشاد کی دلجوئی مجھ پر فرض ہے۔ وہ اپنی معصوم گڈی کی موت کا گہرا غم سینے سے لگائے ہوئے تھی، اور والی جی اسی غم کا کفارہ مجھے سونپ گئے تھے۔ مجھے حویلی کے پاس ہی گھر میں ٹھہرایا گیا۔ یہ گھر حویلی کے مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 3-4 ہوادار کمرے تھے اور صحن میں نیم اور دھریک کے درخت لگے تھے۔ تیسری رات نصر اللہ سے بات چیت ہوئی۔ وہ بولا، خاور صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں میری مرضی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ میں آخر تک انکار کرتا رہا، مگر سالار کی پک زبردستی میرے سر پر رکھ دی گئی۔ میں سب جانتا ہوں نصر اللہ، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی اور بات کرو۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اور بات یہ ہے جی کہ مچھلی فارم پر کام بہت بگڑ گیا ہے۔ پچھلے 8-10 دن میں وہاں کافی گڑبڑ ہوئی ہے۔ موکھلوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے بدھ کو انہوں نے فارم کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول دیا تھا اور وہاں سے آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ چودھری عزیز نے پنچایت بلائی تھی، اس میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب موکھلوں نے دروازے کے سامنے اپنے گھوڑے باندھنے شروع کر دیے ہیں، بلکہ پرسوں وہاں سائی کے لیے بڑا چھپر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اب 2-4 دن میں وہ وہاں چارپائیاں ڈال کر بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اس بارے میں نصر اللہ سے کچھ مزید تفصیل پوچھی۔ مجھے اپنے تن بدن میں آگ سی لگتی محسوس ہوئی۔ چودھری عزیز نااہلی کا ثبوت دیتا رہا تھا۔ یہاں بات چیت کی نہیں، کارروائی کی ضرورت تھی۔ نصر اللہ کے جانے کے فوراً بعد میں نے تیمور اور کرامت کو بلایا۔ تیمور نے صاف صاف بات کرتے ہوئے کہا، خاور، اس وقت راجوال میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہماری واپسی پر غصہ کھا رہے ہیں۔ ان کو ٹھنڈا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ موکھلوں کو تو سبق ملے گا ہی، چودھری عزیز کے ساتھیوں کا مجھ بھی مر جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہی پرانا کام، موکھلوں کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ مار مار کر تھوبڑے توڑ دیے جائیں گے سور کے پتروں کے۔ کچھ ہی دیر بعد رونق علی، نصر اللہ، گلزار اور شبیر وغیرہ بھی اسی میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ سب میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے کی اس ملاقات کے آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ بات چیت یا تھانے کچہری سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ موکھلوں نے بازوؤں کا زور دکھایا ہے، ہمیں بھی زور دکھانا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں کل سویرے ہی چودھری عزیز اور بیگم جی سے بات کرتا ہوں۔ رونق بولا، میں اپنے طور پر بھی بلقیس اور بھائی عزیز سے بات شات کرتا ہوں۔ یہ چیز وہ بھی چنگی طرح جانتے ہیں کہ اگر اب چپ رہیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ رات کو رونق علی کی موجودگی میں بیگم جی اور چودھری عزیز سے بات ہوئی۔ حامد بھی ماں کے پاس موجود تھا۔ ریشمی لاچے کرتے اور پگڑی میں وہ چھوٹا سا چودھری ہی نظر آتا تھا۔ چودھری عزیز نے دبے لفظوں میں کہا کہ پولیس اور پنچایت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے۔ بہرحال اپنی اس رائے کی کمزوری خود چودھری بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ والی جی کے بعد پنچایت اور پولیس میں حویلی کا وہ زور باقی نہیں رہا۔ اگلے روز شام کو ہم کارروائی کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ مارچ کی 28 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ قریباً 100 گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈال دی گئیں۔ اسلحہ وغیرہ بھی صاف کر لیا گیا۔ نصر اللہ نے اینٹوں کی 3 ٹریکٹر ٹرالیاں منگوا لی اور 15-20 مزدوروں کا بھی انتظام کر لیا۔ پروگرام کے مطابق میں نے نصر اللہ، تیمور اور رضوان کے ساتھ 15-20 گھڑ سوار لے کر موقع پر پہنچنا تھا۔ موکھلوں کا بنایا ہوا چھپر گرانا تھا اور گھوڑوں کو قبضے میں لینا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے احاطے کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کرنا تھا اور دروازے کے سامنے دیوار کی چنائی شروع کرنا تھی۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے 2 گروپوں میں دائیں اور بائیں درختوں میں موجود رہنا تھا۔ انہیں تب تک سامنے نہیں آنا تھا جب تک میری طرف سے ہدایات نہیں ملتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، ہم نے اس وقت تک حملہ نہیں کرنا جب تک دوسری طرف سے حملہ نہ ہو۔ اگر فائرنگ شروع ہو جائے تو بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ٹانگوں وغیرہ پر گولی لگے۔ رضوان نے جوش سے کہا، گولی تو چلنی ہی چلنی ہے جی، پھر کیوں اپنے بندے مرنے کا انتظار کریں؟
بس جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا، اور یہ بھی یاد رہے کہ رات کا ویلا ہوگا، اندھیرے میں اپنے پرائے کی پہچان اچھی طرح رکھنی ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا پچھلی دفعہ موکھلوں کے 2 بندے اپنے ہی فائروں سے پھٹل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں کبھی کبھی رونق کے ساتھ مل کر یا کیٹو وغیرہ کے ساتھ ناچ گانا دیکھ لیتا تھا، مگر اس روز میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آج میں اپنے کام میں سرخرو رہا تو زندگی بھر ناچ گانے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک طرح سے اپنی اصلاح کا ہی ایک عمل تھا جس کی جڑیں کسی نہ کسی طرح بلقیس کے پیار سے پیوست تھی۔ رات 9 بجے کے قریب ہم راجوال سے روانہ ہوئے۔ 2 گروپوں میں قریباً 80 بندے مچھلی فارم سے 1 فرلانگ کی دوری پر چھپا دیے گئے۔ میں 20-25 سواروں کے ساتھ رقبے پر پہنچا۔ یہاں ایک بڑا چھپر موجود تھا، اس کے نیچے 2 لالٹینیں جل رہی تھیں، 3-4 گھوڑے بندے تھے اور گوبر ڈھونے والا ایک ریڑھا کھڑا تھا۔ ہم نے جاتے ساتھ ہی کلہاڑیوں کے وار کیے اور چھپر گرا دیا۔ یہاں ایک رکھوالا بھی سو رہا تھا، وہ شور مچاتا ہوا کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ دھما چوکڑی کی آوازیں سن کر گودام کے اندر بھی ہلچل ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ایک دیو ہیکل کتے سمیت 8-10 افراد ہمارے سامنے تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں، باقی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ 1 منٹ کے اندر اندر یہ تعداد بڑھ گئی۔ گودام نما کارخانے میں موجود سارے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کی تعداد 30 کے قریب ہو گئی۔ موکھل پاشا کو میں نے صاف پہچان لیا۔ وہ لاچے کرتے میں تھا، اس نے آستینیں اڑسی ہوئی تھیں، اس کے گلے میں گولیوں والا بیگ تھا اور ہاتھ میں 222 رائفل نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے رائفل اوپر اٹھائی اور کئی ہوائی فائر کیے، پھر لمبے ڈگ بھرتا میرے سامنے آیا اور پھنکارا۔ مجھے پتا تھا کہ تو راجوال آ گیا ہے اور اب تیری موت تجھے یہاں بھی ضرور لائے گی۔ مجھے پتا تھا اگر تجھے غیب کا علم آ گیا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج تجھے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑے گا یا پھر یہیں اس رقبے میں تیرے 5-6 ٹوٹے ہو جائیں گے۔ تیش کے عالم میں اس نے مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور رائفل میری طرف سیدھی کرنا چاہی۔ میرے ایک ساتھی نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پر لاٹھی کا زوردار وار کیا۔ رائفل پاشے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے اپنی رائفل کا دستہ گھما کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ ڈکراتا ہوا اپنے ہی کارخانے کے گندے پانی میں جا گرا۔ پلک جھپکتے میں صورتحال تہلکہ خیز ہو گئی۔ دونوں طرف کے افراد بھڑکے اور للکارے مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پھر پڑے۔ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ دونوں طرف سے رکھوالی کے جسیم کتے بھی ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور لڑتے لڑتے کھیتوں میں گم ہو گئے۔ گرد و غبار کے سبب پاشا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے چھوٹے دستے کی گری ہوئی کلہاڑی زمین سے اٹھائی اور پہلو سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا مہلک وار تیمور نے اپنے ننگے ہاتھ پر روکا۔ تیمور کی کرا سن کر میں پلٹا۔ موکھل دوسرے وار کے لیے کلہاڑی سر سے بلند کر چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ٹانگ رسید کی۔ وہ پھر پانی میں جا گرا۔ ہم گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ پھنکار رہا تھا، مار دوں گا، آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے گندے پانی میں اس گھمسان کی لڑائی میں موکھل پاشا کو نہایت سخت ضربے لگائیں اور ادھموا کر دیا۔ میرے سر کی ایک طوفانی ٹکر نے پاشے کے چہرے کی ہڈی توڑ دی اور وہ بھینسے کی طرح ڈکرانے لگا۔ اسی دوران میں گولی چلنے لگی۔ میرا ایک ساتھی سینے پر گولی کھا کر پشت کے بل میرے اوپر آن گرا۔ پاشے پر سے میری گرفت کمزور ہوئی اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے لیٹے لیٹے جس لگا کر اپنی رائفل پھر اپنے ہاتھ میں کی اور خود پر کلہاڑی بلند کرنے والے ایک موکھل کی ناف میں دے ماری۔ وہ گر گیا۔ میری نظر پاشے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نظر آ جاتا تو اس کی زندگی کو فل اسٹاپ لگ جاتا، پر وہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے ملتانی کو دیکھا، وہ جوش سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے ایک موکھل کی ٹانگوں میں گولی ماری۔ وہ گرا، اٹھا اور لنگڑاتا ہوا کارخانے کی طرف بھاگا۔ 1-2 منٹ کے اندر اندر ہی موکھل بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ واپس کارخانے میں گھس گئے، کچھ عمارت کے پچھواڑے کی طرف نکل گئے۔ میرے ساتھیوں نے جوش کے عالم میں ان کا پیچھا کیا اور ہوا میں بھی گولیاں چلائیں۔ ایک طرف سے آواز آئی، آگ لگا دو چھپر کو۔ میرے منع کرتے کرتے کچھ افراد نے لالٹینیں پھینک کر چھپر کو آگ لگا دی۔ ریڑھا اور 3 گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ آگ کی روشنی ہوئی تو احاطے میں ایک لاش نظر آئی۔ یہ موکھلوں کے کارندے کی لاش تھی۔ اس کے سینے میں گولی لگی تھی، اس کی کمر میں گولیوں والی پٹی تھی۔ یقیناً اس کے پاس 8 mm رائفل تھی جو کوئی موکھل بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لاش کے علاوہ بھی 2-3 جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ آدم خور رقبے نے پھر خونخواری شروع کر دی تھی۔ میں نے لاش پر کپڑا ڈلوایا تاہم اسے جہاں کا تہاں پڑا رہنے دیا۔ تیمور نے معماروں سے کہا کہ وہ کارخانے کے دروازے کو اینٹیں لگا کر بند کر دیں۔ میں نے مزدوروں کے بڑے کو حکم دیا، تم دیوار کے ساتھ ساتھ بنیاد کی کھدائی شروع کراؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کو 1.5 درجن افراد تیزی سے کام میں مصروف ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق 4 ٹریکٹر ٹرالیاں بھی شور مچاتی پہنچ گئیں۔ ایک ٹرالی پر ریت اور سیمنٹ کی بوریاں تھیں، ایک اور ٹرالی پر اینٹوں کے علاوہ خاردار تار بھی لدی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہم نے ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے اور مچھلی فارم کے کمرے کی اوٹ میں رائفل بردار کھڑے کر دیے۔ انہیں پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ موکھل وقتی طور پر بھاگ گئے تھے، مگر یقینی بات تھی کہ وہ پلٹ کر آئیں گے اور زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ تیمور، رضوان اور نصر اللہ وغیرہ کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ تیمور نے اپنے دونوں زخمی ہاتھوں پر پٹیاں باندھ لی تھیں اور اسی حالت میں بھی مقابلے بازی کے لیے پوری طرح تیار نظر آتا تھا۔ کیا خیال ہے خاور، کرامت والی ٹولی کو بھی بلا لیا جائے؟ تیمور نے پوچھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے نصر اللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، اب ایک لاش گر گئی ہے،
میرے خیال میں تو اب لڑائی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو ٹھیک ہے، کرامت والے بندوں میں سے 20 کو بلوا لو، باقی 20 کو شبیر والی ٹولی میں شامل کر دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ذرا اور قریب آ جائیں۔ نصر اللہ گھوڑا دوڑاتا ہوا کرامت کی طرف چلا گیا۔ راج مزدور کچھ گھبرائے ہوئے سے تھے۔ میں نے ان سے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو، تم اس لڑائی میں حصے دار نہیں ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی خطرہ ہے۔ ایک دم تو گولی نہیں چل جائے گی نا چودھری صاحب؟ مزدوروں کے بڑے نے دبے لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ آئیں گے بھی یا نہیں، اگر آئیں گے تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، تم کام کاج چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا اور کچھ دیر کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جانا۔ ہم نے اپنے میگزینوں کو پھر سے لوڈ کر لیا، کلہاڑیوں وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے سروں پر پگڑیاں باندھ لیں۔ کچھ سواروں نے اپنی پگڑیوں کے نیچے چمڑے کی جوتیاں اور دھات کی تھالیاں وغیرہ رکھ لیں۔ ڈھیلی کلہاڑیوں کو پھر سے ٹھونک کر کس لیا گیا۔ ہر چہرے پر موکھلوں کے لیے آگ اور جوش تھا۔ یہی جوش مجھے پسند تھا۔ کارخانے کے اندر ہلچل محسوس ہو رہی تھی، کھڑکیوں میں لالٹینیں گردش کرتی نظر آ رہی تھیں۔ 2 بجے کا عمل ہوگا۔ قریباً 200 فٹ لمبی دیوار 2.5-3 فٹ اونچی ہو چکی تھی۔ تیمور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، لگتا ہے موکھل آ گئے ہیں۔ آ گئے ہیں تو 100 بسم اللہ۔ میں نے اپنی رائفل کو تھپکی دی۔